راجشاہی سے اسلام آباد اور چور پور سے نورپور شاہ کی کہانی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ 1960 میں آباد ہونے والا یہ شہر اسلام آباد دی کیپٹل آف پاکستان، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے آباد ہونے میں اور اس کے نام کی تبدیلی میں اصل محرکات اور فیوزات کن ہستی کے شامل ہیں۔ اسلام آباد کے قرب و جواہر میں ایک خیمہ، ایک بستی، ایک قصبہ جس کا نام چور پور تھا اور چور پور سے نورپور شاہ ہو گیا، اس میں بسنے والے ایک صاحب مرد کلندر جن کا نام حضرت عبداللطیف کاظمی علیہ رحمہ ہے، المعروف بری امام سرکار ہیں، جن کی فیوزات و برکات سے اس علاقے کو یہ رونق نصیب ہوئی۔ آئیے آج ہم آپ کو ان کے مزار مبارک پر لیے چلتے ہیں۔ حضرت شاہ سید عبداللطیف کاظمی قادری کا عرصہ زندگی 1617 سے لے کر 1795 تک کا ہے۔ آپ امام بری، امام البر، خشکی کے امام کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کا عرصہ زندگی مغلیہ دور حکومت کے فرما روا شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر آپ کے ہاں آیا کرتے تھے اور آپ کی کرامات سے بہت متاثر تھے۔ اس وجہ سے آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلے آپ کا روضہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے یہاں تعمیر کروایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور قیام پاکستان کے بعد سے اب سے حکومت پاکستان نے اس پر خطیر رقم خرچ کی اور مسجد و مزار کو از سر نو خوبصورت انداز میں تعمیر کرایا۔ آپ کی زندگی سے بہت سی کرامتیں منسوب ہیں، جن میں چند کا ذکر آج ہم آپ سے کرتے ہیں۔ آپ بچپن میں مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک روز مویشی آپ کے ہمسائے کی فصل میں پڑ گئے، فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔ شام کو وہ فصل والا شکایت لے کر آپ کے والد صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور فصل کو جا کر دیکھا تو فصل ویسے ہی لہلہا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ دونوں حیران اور ششدر رہ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کا گزر ایک دفعہ اسی علاقے نورپور شاہ سے ہوا۔ قیام کے دوران آپ نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ جب شام کو پوچھا کہ کوئی شخص آنے سے رہ تو نہیں گیا، تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے آنے سے انکار کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر اس کے پاس خود چلے گئے۔ حضرت امام بری سرکار نے اس کو پاس بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ پتھر پر بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور آپ اس پتھر کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا تخت ہے جو موتیوں سے، ہیروں سے اور قیمتی اجزاء سے جڑا ہوا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہ ولی اللہ ہیں اور کامل ہستی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس غلطی پر آپ حضرت سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ نے انہیں معاف کیا۔ اسی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر ساری زندگی آپ کے معتقد رہے اور آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلا روضہ تعمیر کرنے والے اورنگزیب عالمگیر ہی تھے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اکثر یاد رکھیں۔